پہلے زمانے میں پشاور میں ایک ہی مفتی ہمیں معلوم تھے، مفتی ابوالقیوم پابلدئی صاحب. انہیں سے فتویٰ وغیرہ پوچھنے کے لیے جاتے تھے. یہ ابھی جو نہیں ہے اس کا کیا نام ہے پابلدئی کا، شہاب الدین پابلدئی کے والد صاحب سے، اور بڑے پائے کے مفتی تھے ماشاء اللہ. پھر ان کی وفات کے بعد جو ہے تو عبداللطیف صاحب دارالعلوم سرحد کے جو شیخ العزیز تھے وہ مفتی ہو گئے. مسئلے ان سے پوچھنے کے لیے جاتے تھے اور ماشاء اللہ بہت ان کو مستحضر ہر چیز حاضر کو یاد ہوتی تھی اور فوراً فتویٰ دیتے تھے. ایک دفعہ میں نے عبداللہ صاحب کو فتویٰ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ یہ جو زور کے سنتے ہیں نا، پہلی 4 سنتے ہیں، ان کو اگر آپ فرضوں سے پہلے پڑھ لیں تو ان سنتوں کو فرض سے پہلے پڑھنے کا ثواب تہجد کے برابر ثواب ہے. اگر سنتوں کو فرضوں سے پہلے پڑھا جائے تو اس کا ثواب تہجد کے برابر ہے، اور جب رہ جائیں پھر بعد میں پڑھیں تو پھر یہ ثواب نہیں ہے. تو اس میں عمومی طور پر ہم آتے ہیں 3 منٹ رہ رہے ہیں تو نہیں پڑھتے، پھر سنتے کہ اب فرض رہ جائیں گے. تو میں نے ایسے کوشش کی 3 منٹ میں پڑھنے کی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، پہلی رکعت میں، وثیابک فطہر والرجز فاہجر لا تمنن تستکثر، دوسری رکعت میں، وربک فاصبر فذلک فی الناقور فذلک یوم عسیر، تیسری رکعت میں، علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت لہ مالا ممدودا. 12 آیتیں ہو گئی سورہ مدثر کی. تو یہ پڑھے آدمی تو یہ 4 رکعت جو ہے تو یہ 4 منٹ میں ہو جاتے ہیں، 3.5 منٹ میں بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا میں نے اندازہ لگایا کہ آدمی اگر 3 منٹ رہ رہے ہوں، 3 منٹ پہلے کھڑا ہو آدمی، تو جتنی دیر میں اقامت والا اقامت کرتا ہے ذرا یہ ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ لوگوں کی نماز میں فرق نہ آئے. تو جتنی دیر میں اقامت کرتا ہے 1 منٹ وہی مل جاتا ہے، تو یہ 4 رکعت پہلے پڑھے جا سکتے ہیں. پھر ایسے خیال آیا کہ اقامت ختم ہونے کے بعد تکبیر اللہ تو رکوع کی شمولیت کو تکبیر اللہ کہتے ہیں. جو آدمی رکوع میں شامل ہو گیا اس کو تکبیر اللہ مل گئی. تو یہ تو اگر آدمی 2 منٹ سے پہلے بھی کھڑا ہو اور یہ کوشش کرے مختصر قرات کے ساتھ تو یہ رکوع سے پہلے ختم کر سکتا ہے. یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے میں نے مفتی عبدالعزیز صاحب کے پاس عبیداللہ صاحب کو بھیجا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح کر سکتے ہو. ایک دفعہ بھیجا مفتی صاحب کے پاس کہ ختم ہو رہا ہے لیکن حافظ صاحب کی تجوید درست نہیں ہے اور لہر جلی پڑھ رہا ہے، قاف کو کاف پڑھ رہا ہے، مثلا ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے ختم کی یا مختصر تراویح تجوید والے کے پاس پیچھے پڑھی. اس نے کہا تجوید والے کے پیچھے مختصر تراویح پڑھی جائے بجائے اس کے. تو لہر جلی اس کو کہتے ہیں، قاف کو کاف پڑھنا، ہا کو ہا پڑھنا. ہاں جی. اور ثم لتسألن یومئذ عن الخبیر، ہاں جی، کہ اس دن اللہ تعالیٰ البتہ تمہاری بات سے بالکل ضرور واقف ہے. تو بعض مولوی صاحبان کو میں نے پڑھتے ثم لتسألن یومئذ لا خبیر پڑھتے، میں نے خود سنا ہے. تو لا خبیر بدلے نہیں خبر ہے، تو معنی الٹا ہو گیا، نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. اس میں کامران صاحب کے سامنے تو میں نے مسئلہ بولا ہوا ہے نا، نعیم صاحب کے سامنے شاید نہیں بولا ہوا کہ مثلا میں نے آیت غلط پڑھ لی اور آگے چلا گیا، تو کتنی دیر میں درست کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور کتنی دیر میں درست کرنے سے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا ایک طالب علم تھا، یہ اچھا میڈیکل اسٹوڈنٹ، قابل اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ وہ بچوں کا اسپیشلسٹ ہو گیا. بچوں کے اسپیشلسٹ کے ساتھ اس نے دورہ حدیث بھی کر لیا، 8 سالہ نصاب اس نے کر لیا. پھر ایک دن ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو استفتاء کا کورس کیا ہوا ہے، وہ فتویٰ کا کورس کر رہا ہوں
اس میں اکوڑا خٹک میں. تو میں نے یہی مسئلہ اس سے پوچھا کہ مجھ سے نماز پڑھتے ایسی غلطی ہو گئی کہ معنی بدل گیا، تو کتنی دیر کے بعد دہرانے سے یہ نماز نہیں ٹوٹتی اور کتنی دیر کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں، اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا ہوں، وہاں جا کر پوچھنا. آدمی خطا کر کے گزر گیا اور 3 آیتیں اس کے بعد اس نے پڑھ لی. اب یہ واپس ہوا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اب اس درست کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ گئی ہے. خطا پڑھنے کے بعد 3 آیتیں اور پڑھ لیں، بس نماز ٹوٹ گئی. 1 آیت 2 آیت پڑھنے کے سے پہلے واپس آ گیا اور درست کر لیا تو نماز درست ہو گئی. ہاں جی، سبحان اللہ جی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ ابھی نماز کے مسئلوں کے لیے کبھی کبھی مجھے جو ہے تو کتاب دیکھنی پڑتی ہے. اتنے بڑے مفتی کو بھی، ہاں جی، کبھی کبھی مجھے بھی کتاب دیکھنی پڑتی ہے. سبحان اللہ جی. تو اچھا، پھر خیال ہوا کہ یہ لہر جلی، تو واقعی لہر جلی سے معنی بدل جاتا ہے. اور لہر جلی کیسے پڑھنا بھی جو ہے تو وہ ہے مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے. اور مجوز تجویز والے آدمی کی پھر عامی آدمی کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں جی. اور اگر کسی جگہ کا امام مقرر ہی ایسا ہے تو پھر اس کے پیچھے تو ہو جاتی ہے. اگر دہراتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو وہ لوگوں نے مقرر اس کو کیا ہوا ہے تو اس کا اٹھانا لگانا اس کے بس میں بھی نہیں ہے. کافی مسئلے ہوتے ہیں پیچیدہ. سبحان اللہ. تو مفتی لطیف صاحب ماشاء اللہ بہت آپ آئے. اچھا، پھر ایک میرا خیال ہوا کہ ایک تو لہر جلی ہے جس میں الفاظ بدل گئے اور زبر کی جگہ الف پڑھ لیا اور الف کی جگہ زبر پڑھ لی. ہاں جی، مثلاً ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یعنی ضرور تاکید ہے نا، ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس نعمتوں. ثم لا تسألن پڑھ لیا آدمی نے، لتسألن کی جگہ اس کو لمبا کر لا تسألن پڑھ دیا تو معنی بدل گیا. جی، تبدیل الحرف بالحرف. ہاں، تو یہ ہو گیا معنی اس کا وہ نفی میں معنی ہو گیا. جی، کھڑے کو پڑا پڑھنا، پڑھے کو کھڑا پڑھنا. جہاں صرف زبر ہے اس کو الف کر کے پڑھ لینا، اور جہاں الف ہے اس کو زبر کر کے پڑھ لینا. ہاں جی، تو اس سے معنی بدل جاتا ہے، بات پھر ٹوٹ جاتی ہے. جب خیال ہوا کہ لحن خفی جو پڑھتے ہیں، لحن خفی جو ہے تو اس سے معنی تو نہیں بدلتا ہے، لیکن جو قرات کے اصول ہیں اس کے خلاف ہے. وہ چھوٹی غلطی ہے. لہر جلی کے بارے میں تو اس کا پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لحن خفی کا پڑھنا مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی عموماً. تو پھر میں نے آدمی کو بھیجا فتح پوچھنے کے لیے کہ ایک آدمی لحن خفی پڑھ رہا ہے جو تو حافظ ہے، اور دوسرا جو ہے صحیح تجوید کے ساتھ صرف چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہے، تو کس کے پیچھے پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صحیح تجوید والا ہے اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی صورتیں والا پڑھنا افضل ہے ختم سے. اچھا، مفتی صاحب کی بچی بیمار ہو گئی تو مفتی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی، اسپتالوں میں تکلیف اٹھانی پڑی، اتنی مشکلات سے پیش آئے کہ بہت زیادہ دکھیا غمزدہ ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا کریں، تو ہم اس طرح سرکاری اسپتالوں میں دیکھے کھانا اور یہ تکلیف اٹھانا، تو یہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی. تو پھر مفتی صاحب نے یہ اصول نکالا کہ عبادات کا فتویٰ کوئی پوچھے گا تو میں مفت بتاؤں گا، معاملات کا فتویٰ پوچھے گا وہ میں پیسے لے کر بتاؤں گا. فیس ہوگی 50 روپے فیس رکھی مفتی صاحب. میں نے کہا بہت اچھا کیا مفتی صاحب، ماشاء اللہ. تو ان کا یہ گلہ جو تھا، پھر وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا آنکھوں کا اسپیشلسٹ تھا، یہاں CMH میں آ گیا بریگیڈیئر داؤد. تو تولیہ وقت بھی لگایا ہوا تھا، بہت اچھا آدمی تھا. اس کو پتہ چلا مفتی صاحب کی ناراضگی کا، تو اس نے پھر آمد و رفت شروع کی ان کی خدمت میں، اور پھر کہا کہ کوئی ضرورت ہوا کرے تو پھر آپ مجھے بتایا کریں، جو میرے بس میں کیا کروں گا دوں گا، میں دوسرے ڈاکٹروں سے پھر کرایا کروں گا. سبحان اللہ. تو سچ بات ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا اور اگر کمائی کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن دین کا کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو ان کی ضروریات تو بخوشی اور کوشش سے پوری کرنی چاہیے.
اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، تو اس کے لیے کوئی جہیز کا سامان خریدنا تھا، تو ہماری تو بازاروں کی آمد و رفت ہی نہیں تھی، تجربہ ہی نہیں تھا، اس زمانے میں عورتیں باہر نکلتی ہی نہیں تھیں۔ کہتے میں نے سوچا کہ ایک ہمارے چودھری مالدار آدمی ہیں محلے کے، سمجھدار ہی بہت ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر جہیز کا سامان خرید لوں گا۔ کچھ جو پیسے تھے محدود وہ ساتھ لیے چلے گئے۔ کہتے میں سستی سے سستی چیز کو دیکھتا، اور وہ چودھری صاحب جو تھا وہ مہنگی سے مہنگی کو اٹھا کر رکھ لیتا۔ اب میں نے سوچا یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں اور اس آدمی کو میں لے کر آیا، اس کا معیار ہی جدا ہے، مہنگی سے مہنگی چیز، اچھی سے اچھی چیز اٹھا کر رکھ رہا ہے، میں پیسے کہاں سے ادا کروں گا؟ یہ ساری چیزوں سے رکھ لی، رکھنے کے بعد اس کا بل بناؤ۔ بل بنا کے تو میں نے جیب کی طرف پیسے کیوں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ کوئی اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ آپ کو چیزیں دکھاؤں گا۔ سارا بل اس نے ادا کیا، سارا بل اس نے ادا کیا۔ کہا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی کمایا کیا ہے کہ آپ اس وقت خرچہ کریں؟ آپ نے کمایا کیا ہے؟ آپ کا تو اس وقت کے اخراجات ہم لوگوں کے ذمہ ہیں۔ ہاں جی، کہ اس کام کو آپ کر رہے ہیں تو ہم اللہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے مولانا غلام غوث عربی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے مانسرا کے بازار میں گئے چیزیں خریدنے کے لیے، تو جب چیز خریدا دکاندار کہتا ہم پیسے نہیں لیتا، مولانا صاحب آپ جائیں۔ اور واقعی اس آدمی نے سوات سے لے کر کراچی تک اور مانسرا سے لے کر کراچی تک، اور اس طرح اس کا سارا سال پھرنا ہوتا، اور جہاں کوئی باطل بات ہو اس کے مقابلے کے لیے عربی صاحب پہنچا ہوا تھا۔ ایک بار ہمارے علاقے میں ایک قادیانی وکیل الیکشن میں کھڑا ہو گیا، دور دراز پسماندہ علاقے میں کھڑا ہو گیا، مقامی خان کھڑا تھا لیکن بیچارہ تھا خان لیکن تھا خوار مالی لحاظ سے۔ قادیانی کا بڑا پھیلاؤ ہو گیا جی، اور وہ خان بڑا حیران، اس نے کیا کرے، اس کو کسی نے کہا کر مولانا غوث عربی صاحب آ جائے اور ایک تقریر کر لے، آپ الیکشن جیت رہے۔ تو یہ جگہ جو تھی مولانا دھروی صاحب سے 30 میل دور تھی سڑک کے راستے سے، اور سڑک کے راستے سے اس زمانے میں گاڑیاں بسیں چلتی تھیں جی ٹی ایس کی اور کوئی پرائیویٹ تھوڑی سی گاڑیاں، اس صبح کیا جا کر 1-2 بجے کے قریب واپس آ کر بس سڑکیں سنسان خالی، کوئی ٹرک گزر رہا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر درمیان میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا راستہ کوئی آدھا تھا، 30 میل کے بجائے اس کا کوئی شاید 12-15 میل راستہ تھا، اس کو پار کر کے اگر جائیں تو پھر پہنچ سکتا تھا آدمی۔ اور ایسا زمانہ تھا کہ جب پہاڑوں پر اس کا بھیڑیے وغیرہ کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ عربی صاحب گاؤں سے پیدل چلا ہے، اس پہاڑ پر میں نے بھی سفر کیا ہے، ایسا سنسان ویران علاقہ ہے کہ اس میں مجھے پیاس لگ گئی، پانی کہاں جی، اور سفر اتنا لمبا کرنا ہے، تو میں آگے گیا تو ایک جھونپڑا نظر آیا، ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو، تو اندر میں ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں، خالی جھونپڑا ہے۔ تو ایک چارپائی سے کوئی بیمار اور اس کو ہائے ہائے کر اس آواز آئی، تو میں نے کہا پانی، تو اس تو گھڑے کی طرف ایسے اشارہ کیا تھا اور میں نے گلاس پانی لے کر پیا۔ اس علاقے سے دھروی صاحب سفر کر کے گیا ہے اور شاہ میں وہاں پر پہنچا ہے، اور پہنچ کر اس نے جو تقریر کی تو ایسی تقریر کرتا وہ چھتوں کو اڑائے گا، دیواروں کو توڑے گا۔ تقریر کرنے کے واسطے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اس خان سے ہاتھ ملایا، اس پر السلام علیکم کہا ہے، جس نے ہاتھ ملایا السلام علیکم کہا اس کی بیوی اس پر طلاق ہو گئی ہے۔ سارے لوگوں کو ڈرا دیا، یا اللہ اب کیا کریں گے، بیوی طلاق ہو گئی، پھر نکاح پڑھو گے، اور پھر کہا ہو
آج ہو گواہ خبر آج، لیکن ایک بات ہے کہ چونکہ ان پڑھ ہو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کرنا جو ہے تو یہ وہ آدمی جو ہے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، لہذا آپ تو بچ گئے طلاق ہونے سے. کل کسی نے ہاتھ میں لایا تو پھر بیوی طلاق. بس دوسرے دن جو ہے تو آیا وہ خان صاحب وکیل صاحب جو تھا جو الیکشن میں کھڑا تھا، ایک وہ کہتا لالا سلام علیکم، اس سے پیٹھ موڑ رہا ہے، دوسرے لالا کوئی سے اس کے ہاتھ نہیں ملا رہا. تو ایک تقریر سے اس مرد مجاہد نے اس کے سارے مال و دولت کے اخراجات سارا اس کا سب کو صفر کر کے اس کو ہرایا یہ الیکشن. سبحان اللہ. تو بیٹی کی شادی تھی، جس دکاندار کے پاس جا کر چیز تو کہتے مولانا صاحب ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، آپ نے پیسے کی زندگی کب کمائے ہیں کہ ابھی ہم آپ سے پیسے لیں گے. سبحان اللہ جی. کسی جگہ جاتے تھے نا تو تقریر کرنے کے لیے تو کسی چودھری، کسی خان، کسی ملک کے گھر پر نہیں ٹھہرتے تھے. مسجد میں امام صاحب کا حجرہ ہے تو اس میں ٹھہریں گے، نہیں ہے تو مسجد کے اندر ٹھہریں گے. سبحان اللہ. اور مولانا ذوالرحمان ازہروی صاحب تھے نا، بتایا کہ میں پنڈی میں کسی کا امام ہوتا تھا تو جب آتے تھے تو ٹھہرتے میرے پاس تھے. تو مجھ سے کہتے کہ عبدالرحمان مجھے شلغم بہت پسند ہے، تاکہ شلغم کا سادہ سا سالن پکا دے. بس کہتے میں کھانے پر بیٹھا تو شلغم کا سالن تو انہوں نے حکم کیا، وہ تو انہوں نے رکھا کے اور ساتھ مرغی کا سالن بھی رکھا. تو اس زمانے فارمی مرغیاں نہیں ہوتی تھیں، دیسی مرغی. تو انہوں نے ایسی آنکھیں نکالنے کہا کہ مرغی کیسے تم نے پکائی ہے؟ میں نے کہا استاد جی میں نے نہیں پکائی، وہ مالک ایک آدمی کو آپ کا پتہ چلا تھا وہ لے کر آیا ہے. اور کہا اچھا چھوڑ ٹھیک ہے. ساتھیوں کا خرچہ نہیں کراتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ختم ہم پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے تو ختموں کی دو قسمیں ہیں نا. ایک ختم پڑھتے ہیں مردے، مثلا مردے کو اصال ثواب کرنے کے لیے. تو اس ختم وہ کہتے اس ختم پر تو کہ اس طرح ختم جو مردے کو اصال ثواب کے لیے کرایا جائے، اس پر ان کو معاوضہ دیا جائے. تو یہ ختم نہ ہوا اور نہ مردے کو ثواب پہنچا اس کو. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، طالب علم تھے، تو ہمارے جو استاد صاحب، خطیب صاحب تھے، وہ بھی ختم کرتے تھے، لوگوں کے ختم کرتے تھے. پھر انہوں نے کوئی مسئلہ نکالا ہوا تھا کہ یہ ہم جو ہے تو عبادت جو ہم نے کی ہے جس کا ثواب مردے کو بخشیں گے، ہم نے اس کا معاوضہ نہیں لیا ہے، بلکہ جو ہم نے حب سے وقت ہمارا ہوا ہے، وقت پر لگا ہے، اس کا معاوضہ ہم نے لیا. بڑھ رہا ہوتا تھا. اور وہ ختم جو کہ کسی کے دنیاوی کام کے لیے مقدمہ اس کا ہے، اس کے لیے آپ نے ختم کیا جی، اور اس کی دکان، اس کے کاروبار نقصان ہوا اس کے لیے ختم کیا کہ وہ ختم ہو جائے، تو اس پر معاوضہ لینا جائز ہے. مکان بنا رہے، ہاں جی مکان بنا رہے، ختم کر لیں جی. ایک دفعہ ایک آدمی مدرسے مولوی صاحبان کے پاس آیا کہ جی میں ایک مکان بنا رہا ہوں اور جب میں بناتا ہوں گرتا ہے، بناتا ہوں گرتا ہے، گر جاتا ہے. تو آپ جو ہے تو اس کے لیے ختم اگر کرا لیں. آپ سب نے مل کر ختم کر دیا. جب ختم کیا تو عمارت کھڑی ہو گئی، نہیں گری. پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سینما بنا رہا تھا. سینما کو اسے ختم سے کھڑا کر دیا. میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو اسی رات کو ایک قاری صاحب آیا، حیدرآباد کا مقامی قاری صاحب. اس نے باقاعدہ کارڈ نکالا، اس میں کہا کہ ختم کا سروس ہم بھی کراتے ہیں ہم سے. ختم سروس ہماری بھی ہے جی، اگر آپ نے ختم کرانا ہے تو پھر ختم سروس سب کرے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. یہ بھی دوسرے مولوی صاحب ہیں ہمارے نا. ہاں جی ماشاء اللہ. 3 مولوی صاحبات تو ہے، چوتھا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہیلا اسکات تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، ہیلا اسکات کہ مرنے والے آدمی کی قبر پر پیسے اور گڑ اور صابن اور قرآن مجید اور یہ ساری چیزیں جمع کر رکھتے تھے. تو اس پہ مقامی یا مثلا
10 امام ہیں، 12 امام ہیں، 20 ہیں، وہ بیٹھتے تھے تو ہر ایک کہتا مثلا سارا مال جو ہے 10,000 روپے کا ہو گیا، تو کہتا میں نے قبول کیا اور آپ کو بخش دیا، دوسرے کو کہا، تو سب بخشتے بخشتے وہ 20 کا دائرہ جب پورا ہوتا تھا پھر کہتے اب یہ 20,000 ہو گیا، یا 10,000 پہلے تھا تو اب یہ 2 لاکھ ہو گیا، اب جو ہے تو اس کو بخشیں تاکہ اس کے نمازوں وغیرہ روزوں کا سارا کا کفارہ ہو جائے، اس کو الہ اسقاط کہتے ہیں۔ تو یہ پجپیری اس کے خلاف بہت بولتے تھے نا، تو ایک پجپیری اس حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سارے کے سارا چیزیں جو ہے تو میں نے قبول کیا اور آپ کو بخشا۔ جب اس کو بخشا کیا اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ سب کو بخشے، اور اٹھ کر لے کر جانے لگا۔ پیچھے آدمی دوڑے کہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ نے بخشا ہے پھر تو آپ میرے پیچھے نہیں آ سکتے، اور اگر نہیں بخشا ہے پھر تو ڈھکوسنا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ہیلہ اسقاط چل رہا تھا، تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ ہمارے جو خطیب صاحب تھے صحابیہ کے سارے علاقے میں وہی بڑی شخصیت تھے، ان کی وفات کوئی 100 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے۔ تو ہماری والدہ صاحب کی وفات ہو گئی، میں چلا گیا گاؤں، تو خطیب صاحب کو خطرہ ہوا کہ ڈاکٹر فضا جو ہے یہ تو پشاور میں ہوتا ہے اور یہ ہیلہ اسقاط وغیرہ کے خلاف بھی باتیں کر لیتا ہے، تو اس نے اگر اسے ہیلہ اسقاط آج والدہ صاحب اگر نہ ہونے دیا تو سارا پھر ہمارا وہ نظام ہی خراب ختم ہو جائے گا۔ کہ خطیب صاحب کی سب بات چل رہی ہے ہیلہ اسقاط والی، تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ برخوردار میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہیلہ جو ہے تو نہیں ٹھیک نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو ایسے ایک ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، لیکن خطیب صاحب جو ہے وہ صاحب میرا استاد بھی ہے اور علاقے کی بڑی شخصیت ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ کریں، لہٰذا ہونے دیں اسی لگو۔ تو خطیب صاحب بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ جب جنازہ رکھا کرے گا دا جنازہ وہ ڈاکٹر فضا کی خبر میرے جنازہ میں نے کہا خطیب صاحب کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا کوئی مولوی جنازہ نہیں پڑھا سکتا تھا کہ صاحب صاحب راغلے تھے، مجھے جنازہ پڑھایا گیا، پہلی دفعہ ہوا جب مجھ سے جنازہ پڑھایا گیا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا، فاتحہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی یاد تعزیت کے لیے اسی وقت مل رہے ہیں، بس انہوں نے جنازہ اٹھایا اور میرے قبر تک پہنچنے سے پہلے ہیلہ اسقاط کر کے بس سب ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ پھر ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو میں نے کہا اب تو اختیار سارا میرا ہے، اب سابق صاحب بھی وفات پا چکے ہیں، تو سابق صاحب کا بیٹا آیا ہوا تھا، وہ آیا تو نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں تو غسل وغیرہ میں شامل ہوں گا، وہ باقی شامل ہوا، آج میں شادی تھا، تو میں نے کہا کہ ہیلہ اسقاط، میں نے کہا ہیلہ اسقاط نہ کہو، یہ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر سارے لوگ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کوئی صدقہ خیرات ہی نہیں کیا، اماموں کا ہی آمدنی کا دن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے کوئی صدقہ خیرات ہی نہیں کیا اور آپ نے ایسے ہی جنازہ کر کے مردے کو دفن کر دیا۔ تو میں نے کہا ہیلہ اسقاط میں کتنا ایک آدمی کو دیتے ہیں، مثلا انہوں نے بتایا کتنا دیتے ہیں، میں نے کہا اس سے زیادہ کر لو، اور جب ہم جنازہ گاہ سے جنازے کو اٹھائیں قبر تک لانے کے لیے تو اس میں اس طرح کر لینا کہ راستے میں پھر تقسیم کر دینا، پیسے تقسیم کر دینا سب کو، تاکہ دفن سے پہلے تقسیم ہو جائے، ہر ایک آدمی کو جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ اس کو مل جائے۔ تو انہوں نے کر لیا، جب انہوں نے کر لیا تو ہو گیا استادانہ میں داسم خددام ٹک گئے، داسم خددام ٹک، سبحان اللہ۔